السلام علیکم دوستو، آئیے آج ہم جانتے ہیں صفت کے بارے میں۔ صفت کے یہ صفت ذاتی سب اس کے ڈیفینیشن وغیرہ آتے ہیں استانیہ فوقانیہ ایگزام میں، تو آج ہم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں صفت کیا ہوتی ہے اور اس کے کتنے قسمیں ہوتی ہے۔ صفت وہ اسم ہے جس سے کسی اسم کی حالت، کمیت یا کیفیت معلوم ہو، جیسے بیکار، اچھا، برا وغیرہ۔ اس میں صفت کی 5 قسمیں ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری، صفت ضمیری۔ صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی چیز یا موصوف کے اندرونی حالات، یعنی اندر کی اس کی کیا خاصیت ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے میں بھاری، ہلکا، ٹھوس، سرخ، شریف، نڈر، میٹھا وغیرہ۔ صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی دوسرے شے سے لگاؤ یا نسبت ظاہر کرے، جیسے ایرانی مطلب ایران کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہندی، عربی، دیہات کے لوگوں کے بارے میں، بازاری، رنگیلا وغیرہ۔ صفت عددی جو کسی اسم کی گنتی اور تعداد کو ظاہر کرے، جیسے میں ہم لوگ پڑھے ہوں گے سنگھیا میں کولیکٹیو ناؤن، ویسے ہی صفت عددی اسی کو کہا جاتا ہے، جیسے چند، تھوڑا، 4، دوسرا، چوتھا وغیرہ۔ صفت مقداری وہ صفت جو ناپ تول کو ظاہر کرے۔ صفت مقداری کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے جیسے میں ہم لوگ مٹیریل ناؤن پڑھے ہوں گے، اسی طرح صفت مقداری ہوا، جیسے 2 سیر ہی، 4 گز کپڑا، سیر بھر دہی، 2 کٹھا زمین وغیرہ۔ صفت ضمیری وہ صفت ہے جو اصل میں ضمیر ہو لیکن کبھی صفت کا بھی معنی بھی دیتا ہو، جیسے کون، وہ، یہ، کون آدمی، وہ کتاب، یہ مکان وغیرہ۔ اس کے بعد ہے الفاظ کے استعمال، یوز آف ورڈس۔ اسے الفاظ کے استعمال کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہم اپنے خیالات اور احساسات کے ظاہر کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی الفاظ کا درست اور مناسب استعمال زبان کو خوبصورت اور متصر بناتا ہے۔ ایک ہی الفاظ مختلف موقعوں پر مختلف معنی دے سکتا ہے، اس لیے لفظ کے استعمال کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ 2 بار ضروری لکھا گیا ہے۔ لفظوں کے معنی، میننگ آف ورڈس۔ الفاظ کے معنی 3 طریقوں سے بتائے جا سکتے ہیں: نمبر 1 میں مترادف الفاظ کے ذریعے، نمبر 2 میں اشتقاقی کے ذریعے اور نمبر 3 ہے اصطلاحی یا لغوی معنی۔ مترادف الفاظ کے ذریعے، جس کو سینونیمز کہا جاتا ہے انگلش میں، وہ الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں مترادف کہلاتے ہیں، جیسے تاجر، سوداگر، بازگان۔ تاجر کو سوداگر بھی کہا جاتا ہے، بازگان بھی کہا جاتا ہے۔ آہن، فولاد، حدید، یعنی ایک ہی معنی مگر لفظ مختلف۔ اشتقاقی، ایٹیمولوجیکل، کسی الفاظ کا اصل مادہ یا جڑ معلوم کرنا، جیسے گلستان، گل پلس ستا، عالم الغیب، عالم پلس غیب۔ اصطلاحی یا لغوی معنی، ایکسپلانیٹری، جن الفاظ کے معنی نہیں ملتے ہیں اس کے معنی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جیسے میں جدوجہد، استقلال وغیرہ۔ اسی معنی میں متضاد الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے میں وہ الفاظ جن کے الٹے معنی الفاظ مقرر ہے، یہ سب آتے ہیں آپ لوگ کے ایگزام میں، 12th 10th استانیہ فوقانیہ، یہ سب میں آتے ہیں 4-5 تو آپ لوگ کو یاد کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا۔ اقرار کا انکار، دوست کا دشمن، امانت کا خیانت، بہشت کا دوزخ، آمد کا خرچ، آغاز کا انجام، آمد کا رفت، حرام کا حلال،
آسمان کا زمین، حرکت کا سکون، آباد کا ویران، جاہل کا عالم، ابتدا کا انتہا، طلوع کا غروب، ابن کا بنت، رحم کا ظلم، عرض کا سما، خلوت کا جلوت، ادنا کا اعلیٰ، حقیقت کا مجازی، گراں کا ارزاں، جزو کا کل، آرام کا تکلیف، جدید کا قدیم، امیر کا غریب، تاخیر کا تعجیل، اونچا کا نیچا، جلی کا خفی، بہادر کا خزاں، خاص کا عام، بحر کا بر، خرد کا قلاع، پس کا پیش، خوشبو کا بدبو، پختہ کا خام، حق کا باطل۔ اس کے بعد ہے راجا کا پرجا، سفر کا حجر، جن کا شوہر، شادی کی غمی، سخت کا نرم، صدیقی کا کذب، ستھرا کا گندا، صغیرہ کا کبیرہ، سزا کا جزا، گرمی سردی، سعد کا نحس، سفید کا سیاہ، شریف کا رذیل، قریب کا بعید، شریف کا کمینہ، عیب کا ہنر، صحیح کا غلط، فربہ کا لاغر، تشبیہ کا زنار، ممکن کا غیر ممکن، وراثت کا چپ، موجودہ کا معدوم، سخی کا بخیل، نفع کا نقصان، سود کا زیاں، نور کا ظلمت، نصیب کا فراز، نیا کا پرانا، گل کا خار، کفر کا ایمان، کمال کا زوال، دیر کا حرم، گریہ کا خندہ، نر کا مادہ، نزدیک کا دور، مسجد کا مندر۔ یہ ضرور یاد کر لیں، ایگزام میں بہت آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو فالو کرو، لائک کرے، سبسکرائب کرے اور کمنٹ کرے۔ اور بھی کوئی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ضرور کمنٹ کرے یا پوچھے۔ السلام علیکم۔